ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و صحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے بے شمار نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے اور کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایسی منزل مقرر کرے، اپنا ایسا ٹارگٹ مقرر کرے، اپنا ایسا نصب العین مقرر کرے جس کے نتیجے میں اسے بڑی سے بڑی کامیابی حاصل ہو، اور اس کامیابی کے نتیجے میں اس کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں، اس کی تمام آرزوئیں پوری ہو جائیں، تمنائیں پوری ہو جائیں۔ یہ دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہے اور کوشش بھی، اور ہمیشہ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی ہوش سنبھالنے کے ساتھ ہی اپنی زندگی کا کوئی نصب العین مقرر کر لیا ہے، کوئی منزل مقرر کر لی ہے، کوئی ٹارگٹ مقرر کر لیا ہے جس کو انہوں نے اچیو کرنا ہے۔ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ یقیناً اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے اس میں آپ جس طرح کا چاہے نصب العین مقرر کر لیں، جو بھی اپنی منزل مقرر کر لیں، اب جو بھی اپنا ٹارگٹ مقرر کر لیں، پھر اسے حاصل بھی کر لیں، تو پھر بھی آپ کی تمام خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، تمام آرزوئیں پوری نہیں ہو سکتی، تمہیں حقیقی خوشیاں نہیں نصیب ہو سکتی، زندگی کی حقیقی خوشگواریت نہیں مل سکتی، کیونکہ ہر نعمت کے ساتھ ساتھ، ہر نعمت کے حاصل ہو جانے کے ساتھ ہی یہ دنیا اس طرح کی ہے کہ اس کے چھن جانے کا خوف بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ مل گیا ہے نا، کہیں یہ چھن نہ جائے، کہیں یہ برباد نہ ہو جائے، کہیں یہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ لیکن یہ دنیا رب نے اس طرح کی بنائی ہے کہ اسے آخر کار اس نعمت کو، اس اپنے ٹارگٹ کو چھوڑ کر یہاں سے جانا ہی پڑتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ جس کے لیے ساری زندگی کھپائی ہے، جس منزل کو حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی محنت کی ہے، ہر قسم کی قربانیاں کی ہیں، اپنا آرام تج دیا ہے، مل جانے کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ چھن نہ جائے۔ یہ دنیا اس طرح کی نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی شخص سنجیدہ ہے کسی ایسی منزل کو پا لینے کا کہ جو مل جائے تو اس سے چھن نہ جائے، جو مل جائے تو اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے، جو مل جائے اس سے زوال نہ آئے، اگر وہ سنجیدہ ہے تو پھر اس کو اس تعلیم کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں دی ہوئی ہے، انسانوں کو دی ہے۔ اس تعلیم میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ دنیا بہرحال فانی ہے، اس کی ہر چیز فنا کے گھاٹ اترے گی، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ جس کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو نا، کہ یہ کامیابی نہیں ہے، جس کو تم نے اپنا ٹارگٹ بنایا تھا وہ حاصل کر لیا سمجھتے ہو، وہ ایک نہ ایک دن تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا،
اور تم پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اور دنیا سے جاؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ یہ دنیا کی فطرت بنائی ہے رب تعالیٰ نے۔ اس لیے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر تم حقیقی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک قدم آگے بڑھو اور ایک قدم آگے بڑھ کر سوچو، پھر اس دنیا کی تلاش کرو جس کے وقوع کو عقلاً ثابت کیا گیا ہے اور نقلاً بھی ثابت کیا گیا ہے، اور وہ ایسی دنیا جو در حقیقت لافانی دنیا ہے، اس کی نعمتیں لافانی ہیں۔ اگر تم اپنا ٹارگٹ اس کو بنا لو، اگر تم اپنی منزل اس کو بنا لو، اگر تم اس کو اپنا نصب و لعن بنا لو، تو وہ جب تمہیں ملے گا نا، جب اسے حاصل کرو گے تو پھر وہاں تمہیں یہ خوف نہیں ہوگا، یہ غم نہیں ہوگا، وہاں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ یہ چھن سکتا ہے، یہ زائل ہو سکتا ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے، یہ کون آ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ بنانے والے نے اس کے لیے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ لافانی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ یہی نصب و لعن ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے۔ اور اس منزل کو جو راستہ جاتا ہے وہ اس دنیا کے اندر سے ہو کر جاتا ہے۔ یہاں جب کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی سکول میں داخل ہوتا ہے، جب اسے ہوش آتی ہے، ذرا کچھ سنجیدہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر میٹرک تک پہنچ جاتا ہے، تو اگر اسے پوچھا جائے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، تو کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں وکیل بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں جج بن جاؤں، کوئی کہے گا میں وزیر بن جاؤں یا وزیر اعظم بن جاؤں، میں صدر بن جاؤں، میں جنرل بن جاؤں، سیاستدان بن جاؤں، کوئی عالم فاضل بن جاؤں۔ مختلف ٹارگٹ، مختلف ان کے نصب و لعن۔ جو اس کے لیے محنت کرے گا وہ بن بھی جائے گا، بے شک بن جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ جو کچھ چاہ رہا تھا، جو اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، بن گیا، اب ڈاکٹر بن گیا تو کیا کر لے گا؟ ایک نہ ایک دن تو پھر بھی یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر بن گیا، اس کے نتیجے میں بہت پیسہ کمایا، کوٹھی بنا لی، کار بنا لی، زمین بنا لی، بنگلہ بنا لیا، کیا کر لے گا؟ پھر چھوڑ کر جائے گا تو صحیح۔ دنیا کی فطرت تو ہمیں یہی سبق دے رہی ہے، دنیا کی تاریخ تو یہی بتا رہی ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سب کچھ کر کے ٹارگٹ اپنا یہ مقرر کر لے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں سائنسدان بنوں گا، لیکن میں بن کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بات پر عمل کروں گا اور خدمت خلق کروں گا، تو گویا پھر اس نے اسی راستے سے وہ راستہ نکال لیا ہے، اسی راستے سے وہ راستہ نکلے گا۔ یہی جو ہماری بڑی مختلف منزلیں ہم نے مقرر کر رکھی ہیں، اپنی مختلف ٹارگٹ مقرر کر رکھے ہیں زندگی کے، کہ میں یہ بنا دوں گا، میں یہ کر لوں گا، اگر وہ اللہ کی طرف آ جائے، اس کے رسول کی طرف آ جائے، اس تعلیم کی طرف آ جائے، اس کی مول اٹھاتی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، وہ اخلاقی طور پر اس کالم میں ڈھل جائے، تو یہیں سے وہ راستہ اس طرف نکل جائے گا جس کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے، جو حقیقی کامیابی ہے۔ یہی بات ہے جو قرآن نے کہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔
اللہ کا ایمان والوں سے اور ایمان والیوں سے یہ وعدہ ہے کہ وہ انہیں ایسے باغات دے گا، ایسے بہشت دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یعنی اگر منظر بنائیں، منظر کشی کریں تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ باغ کیسا ہوتا ہے، اس میں پارک کیسے ہوتے ہیں، اس میں پھولدار پودے کیسے ہوتے ہیں، پھلدار پودے کیسے ہوتے ہیں، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہوتی ہے، ہر طرف قسم قسم کے فروٹ ہوتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، ہر طرف. یہ مناظر جو ہیں یہ ہمیں دکھائے گئے ہیں اس منظر کے قریب پہنچنے کے لیے، یہ دنیا میں بھی ہے، اس منظر کی تک پہنچنے کے لیے ہمیں بتائے گئے ہیں. پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ ان میں سے کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے. فرمایا کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ. یہ غم نہیں ہے وہاں کہ یہ تو خزاں آ جائے گی، یہ درخت جو ہے ان کا پتجھڑ آ جائے گا ان پر، ان کے پھل جو ہیں گر جائیں گے، ان کے پھل جو ہے نا ناقص ہو جائیں گے، ان میں کیڑے پھٹ جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا وہاں. یہاں موسم اور غیر موسم کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ موسمی پھل ہیں غیر موسمی پھل ہیں، یہ سوال ہی نہیں ہے. وہاں جو سدا بہار باغات ہیں فرمایا ان میں داخل کریں گے، اور پھر جو ان کے رہنے کی جگہ ہیں جہاں وہ رہیں گے وہ پاکیزہ تر ہیں، مساکن طیبہ، پاکیزہ گھر. یہاں اس دنیا میں پاکیزہ گھر کسی کہیں نہیں ملتا، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. چاہے کوئی جتنا بڑا محل بنا لے، پاکیزہ نہیں ہے. پاکیزہ تو وہ ہوتے ہیں جہاں آدمی کی جو آدمی نہیں سننا چاہتا وہ کبھی نہ سنے، جو نہیں دیکھنا چاہتا وہ کبھی نہ دیکھے، جو نہیں محسوس کرنا چاہتا کبھی نہ محسوس کرے، وہ پاکیزہ ہوتا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے، اس دنیا میں ایسا نہیں ہے. اس دنیا کے اندر تو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے بے شمار چیزیں جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ وہاں پاکیزہ گھر ملیں گے اور سدا بہار باغات. خزاں کا کوئی نام نہیں ہے، کومنگی نہیں ہے، پرانا نہیں ہوگا، بڑھاپا نہیں آئے گا. یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ بات کہی کہ اس سے بھی بڑھ کر، ان سب چیزوں سے بڑھ کر، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضوان ہے، اس کی خوشنودی، اس کی رضا یہ مل جائے گی. جس کو رضا الہی مل گئی وہ اس دنیا میں بھی کامیاب، اس دنیا میں بھی کامیاب. دراصل مومن کا جو ٹارگٹ ہے، جو مومن کی اصل منزل ہے، جو مومن کا اصل نصب و لین ہے، وہ رضوان من اللہ اکبر ہے. اور جس نے جس کو پایا اس کے مطلب یہ کہہ دیا گیا کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ عظیم ترین کامیابی. کامیاب وہ شخص ہے جو یہ پا گیا. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمائی ہے. یہ حدیث کئی دیر سے چل رہی ہے، کئی مہینے گزر گئے ہیں، اس پر کئی خطبے آ گئے ہیں. اس حدیث کے اندر ایک بات یہ فرمائی جو یہاں آ گئی، والرضا غنیمتی، فرمایا کہ اللہ کی رضا میرا مال غنیمت ہے. اس دنیا کے بدلے میں، اگر اس جد و جہد کے بدلے میں اگر مجھے وہ مل جائے تو یہ تو اس کے مقابلے میں پھر غنیمت ہے نا. یہ بات کہی، والرضا غنیمتی، رضائے الہی میری غنیمت ہے، میرا مال غنیمت ہے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کر اس دنیا کی حقیقت بیان کر دی کہ اگر وہ حاصل کرنا ہے تو ہوگا، وہ اس کا راستہ اس دنیا ہی سے جاتا ہے. آپ جو کچھ بھی ہیں، آپ کا تعلق زندگی کسی بھی شعبہ سے ہے، لیکن اسی شعبہ سے وہ راستہ اس طرف جاتا ہے، رضوان من اللہ کی طرف جاتا ہے. اگر تم اس کے لیے جد و جہد کرو گے تو یقیناً تمہیں وہ چیز مل جائے گی. اب دیکھیے کہ ہم سے وہ چیز پوشیدہ نہیں رکھی گئی. اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں،
تو یہ بات غلط ہے. اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے اور کل آخرت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں اچھی طرح بتا دیا گیا ہے، ہماری رہنمائی کر دی گئی ہے، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں کر رکھا ہے. سورہ لیل کی آیت نمبر 12 تا 21 کا مطالعہ کر کے دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علینا للہدی، انسانوں کی رہنمائی کرنا، بلکہ پوری مخلوق اس میں آ گئی ہے. ہر مخلوق اس کی فطرت، اس کی جبلت کے مطابق، اس کی ہستی کے مطابق، اس کے وجود کے مطابق، اس کی ضروریات زندگی کے لیے فرمایا رہنمائی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا للہدی، راہ دکھانا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو بتا دینا کہ تمہارا فلاح کا راستہ کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کوئی آدمی یہ عذر نہیں کر سکے گا، کوئی آدمی یہ بہانہ نہیں بنا سکے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. کیوں؟ تمہیں ساری دنیا کے کام کرنے آتے تھے، تمہیں ساری دنیا کی چیزوں کا پتہ تھا، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے کا پتہ نہیں چلا. کہاں سے چلی گئی تیری عقل؟ تمہیں وہ نور دیا تھا، وہ روشنی دی تھی، وہ تمہیں فہم و فراست دی تھی جس سے تیری یہ دنیا چلی. اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے کبھی نہیں سوچا تو انہیں کہ میں کس لیے دنیا میں آیا. جس نے بھیجا ہے، جس کی نعمتیں لے کھا رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، وہ مجھے کبھی نہیں پوچھے گا. اتنی نادانی. اس لیے یہ فرمایا کہ ہم نے رہنمائی کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اور ہر کسی کو ہر اس کی فطرت کے مطابق ہم رہنمائی دیں گے، اور وہ دے گی. اور پھر فرمایا یاد رکھو یہ دنیا اور وہ دنیا، یہ دنیا اور وہ دنیا دونوں کی بات کی ہے. وَإِنَّ لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، إِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. یاد رکھو آخرت بھی ہمارے کنٹرول میں ہے اور دنیا بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. یہ دنیا بھی فرمایا ہمارے قبضے میں ہے. جس کو چاہیں جو چاہیں دے دیں، جس سے چاہیں جو چاہیں چھین لیں. یہاں یہ غلطی لگی ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں بس ہماری اپنی محنتوں کا نتیجہ. یہ غلط بات ہے، کیونکہ محنتیں کرنے کے لیے جو صلاحیتیں ہیں یہ بھی تو تمہیں کسی اور نے دی ہیں نا. یہ تمہیں جو دانش مل گئی ہے، یہ جو طاقت مل گئی ہے، یہ بھی تو کسی اور نے دی ہے نا. یہ بھی تو کسی کی دین ہے نا. جس کی یہ دین ہے وہ پیر ہے. یاد رکھو یہ دنیا بھی ہمارے کنٹرول میں ہے اور آخرت بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. تمہیں اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے، تب تمہیں وہ چیزیں ملیں گی، ورنہ ہم نہیں دیں گے تمہیں. سیدھی بات کہہ دی. اور پھر فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. ہوشیار باش، میں تمہیں جھلس کر رکھ دینے والی آگ سے ڈراتا ہوں. اس آیت کو ملا کے پڑھو. ہدایت دینا ہماری تو ہم نے رہنمائی دے دی، ہمیں بتا دیا کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے. ہم نے بتا دیا نا تمہیں عقل دے دی، تمہیں سمجھ آ گئی، اور ساتھ کہہ دیا کہ یہ دنیا بھی ہمارے کنٹرول میں، آخرت میں. اب ساتھ ہی کہہ دیا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں اس جلس کر رکھ دینے والی آگ سے کہ اگر تم اس ہدایت کی پیروی نہیں کرتے، اس ہدایت کے پیچھے نہیں چلو گے، تو انجام وہ جھلس کر رکھ دینے والی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے. نہیں یقین تمہیں نہ صحیح، لیکن بچ نہیں سکتے تم اس انجام سے. یہ بات صاف صاف کہہ دی. پھر فرمایا لا یصلاھا الا الاشقیٰ. اس میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ بدبخت آدمی الذی کذب وتولی، جس نے اس کو جھوٹ سمجھا اور جس نے اس کی طرف سے رخ پھیرا. اچھا یہ باتیں تو اس طرح کی ہیں کہ یہ ہماری زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی. ہم جانتے ہیں میں کہاں رخ پھیر رہا ہوں، کس چیز کی تکذیب اپنے عمل سے کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. کھل کے شان اس طرح لگا کے رکھ دیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اور یاد رکھو اس میں داخل کون ہوگا. لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی.
اس میں داخل وہ بدبخت ہوگا جو اس کو جھوٹ سمجھے گا، جو اس سے رخ پھیرے گا۔ اپنی زندگی کا رخ اگر اس نے اس طرف سے پھیر لیا ہے، اس ہدایت سے پھیر لیا ہے، تو وہ اس جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ وہاں گروہوں پر نجات نہیں ہے کہ یہ فلاں گروہ کا آدمی ہے، یہ فلاں فرقے کا آدمی ہے، وہاں یہ باتیں نہیں چلیں گی، یہ فلاں خاندان کا آدمی ہے، یہ فلاں رشتے کا رشتہ دار ہے، یہ نبی کا رشتہ دار ہے، یہ ولی اللہ کا رشتہ دار ہے۔ میں اس طرح کی باتیں وہاں نہیں چلتی، وہاں یہ بات نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنمی نہ ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو نوح کا بیٹا جہنمی نہ ہوتا، جس کی خبر قرآن نے دی رکھی۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جہنمی نہ ہوتے، ابو لہب جہنمی نہ ہوتا۔ رشتہ داری نہیں چلتی وہاں، خاندانی نظام نہیں چلتا وہاں عقیدہ چلتا ہے، وہاں عمل چلتا ہے، وہاں ایمان چلتا ہے۔ یہ بات کھول کے بیان کر دی، اور پھر ساتھ ہی فرمایا دو گروہ، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ قرآن مجید جب بیان کرتا ہے نا ان چیزوں کو، تو مد مقابل کو بھی ساتھ ہی بیان کر دیتے۔ ایک طرف ہے وہ بدبخت جس نے یقین نہیں کیا اللہ کی آیات پر، نبی کے فرمان پر، ایک طرف وہ بدبخت آدمی، اس نے اسے جو جھوٹ سمجھا اور اس رخ پھیر لیا، ایک طرف وہ گروہ ہے۔ دوسری طرف فرمایا وہ گروہ کون ہے؟ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ ساتھ یہ بات کہہ دی کہ اس سے بچا لیا جائے گا، اس سے بچ نکلے گا اس جہنم کی آگ سے وہ شخص جس نے اپنا مال کیونکہ سب سے پیاری شے ہے، دینے کو جی نہیں چاہتا، حوصلہ نہیں پڑتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کو ٹارگٹ بنا لیا ہے کہ یہ جو چیز ہے تیری نہیں ہے، میں نے تجھے دی ہے، میری ہی دی ہوئی چیز تو مجھے نہیں دیتا۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، اس سے بچے گا وہ بچنے والا آدمی، وہ پرہیزگار آدمی جو اپنا مال تزکیہ کے لیے خرچ کرے گا، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، بد اخلاقیوں سے پاک کرنے کے لیے، بد اعمالیوں سے پاک کرنے کے لیے، معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے مال خرچ کرے گا۔ یہ بات سمجھا دی، بالکل کھول کر سمجھو، یہ بات سمجھائی ہے۔ دو گروہ بیان کر دیے، ایک طرف وہ ایک طرف یہ، جو دونوں گروہوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ جو نعمت جس کا بدلہ تجھے ملنا ہے، یہ احسان اللہ کا نہیں ہے، اس میں اللہ پر احسان نہیں ہے۔ یاد رکھنا، کوئی شخص ایسا نہیں دنیا میں جس کا اللہ کے ساتھ کوئی احسان ہو، اللہ کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، نہیں ہے کسی شخص کے لیے اللہ کے پاس کوئی ایسا نام، کوئی ایسا احسان کہ اللہ اس کا بدلہ دینے پر مجبور ہو، اس پر واجب ہو، ہرگز نہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بتا تجھے پتہ ہے اللہ کا حق کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں شریک نہ ٹھہرائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ پھر سے پوچھا بتا بندے کا حق کیا ہے؟ مجھے کیا پتا، اللہ رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا بندے کا حق اللہ نے اپنے اوپر یہ واجب کیا ہے کہ جب بندہ اس کا بندہ بن جائے تو وہ اسے معاف کر دے، اس کی درگزر کرے، اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ یہ ہے بندے کا حق جو خود اللہ نے اس شرط کے ساتھ واجب کیا کہ وہ بندہ بن کر رہے دنیا میں، بندہ بن کر۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی
کہ میں لفظ عبادت کا ترجمہ بندہ کرتا ہوں، بندہ بن کر رہے. بندگی کے معنی ہوتا ہے بندہ بن کر رہنا، اور یہ مسجد کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، یہ پوری زندگی پر اس کا دائرہ پھیلا ہوا ہے. جہاں کہیں بھی کوئی ہے وہ اپنے رب کا بندہ بن کر رہے، اس کے حقوق ادا کرے. یہ بات ہے جو کہی گئی ہے یہاں. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ غرض کیا ہے، ہم مال خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت اپنا لگاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، ہم نیکیاں بھی بڑی کرتے ہیں، لیکن شاید ہمارا ٹارگٹ کچھ اور ہوتا ہے. کہیں دل کے کسی کونے میں وہ چھپی ہوئی حقیقت ہوتی ہے جسے ہم نے دنیا سے چھپایا ہوا ہوتا ہے، ہم نے لوگوں سے چھپایا ہوتا ہے. اس بات کو دل کے اندر کسی بہت کونے خدرے میں ایک بات ہوتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں میری تعریف کریں، یہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا سخی ہے، اس نے بڑا کام کیا ہے دین کا، اس نے بڑا کام کیا، بڑی خدمت خلق کی ہے. اس نے کہیں چھپی ہوتی ہے وہ بات، خواہش، اس کو نکالنا پڑے گا. اس سے نہیں چھپ سکتی، اللہ سے نہیں چھپ سکتی. اگر یہ ایسا ہوا تو وہ سب کچھ کیا کرے وہ منہ پہ دے مارے گا. ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمی سب سے پہلے پیش کیے جائیں گے اللہ کے دربار میں. نمبر 1 عالم دین، اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا بڑی میں نے تیرے دین کے لیے خطبے دیے ہیں، بڑی میں نے واعظ و نصیحت کی ہے، بڑی تبلیغ کی ہے، بڑی دنیا کو میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اتنی تعلیم دے دی. اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ جھوٹ بک رہا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اپنی علامہ فامہ بننے کے لیے کرتا تھا. لوگ اسے کہیں یہ بڑا علامہ ہے، لوگ اسے کہیں یہ تھا وہ تھا، یہ دنیا کی تعریف کے لیے کرتا تھا. اس کو اردو میں گرا کر جہنم رسید کرو، کھینچ کر ڈالو جہنم میں اس کو. اس کے بعد سخی کو لے آیا جائے گا، ہاں بھائی تجھے مال دیا تھا، تو وہ کہے گا تیری رضا کے لیے میں نے مسجدیں بنا دی، میں نے سرائیں بنا دی، میں نے یتیموں کو یہ کر دیا، میں نے یتیم خانے بنا دیے، میں نے سڑکیں بنا دی، میں نے فلاح و بہبود کے اتنے کام کر دیے، میں نے بڑے بڑے ادارے بنا دیے، فلاں کر دیے، مکان کر دیے. اللہ فرمائے گا جھوٹ بک رہا ہے فرشتوں، یہ جھوٹ بک رہا ہے. اس کا مقصد یہ تھا لوگ کہیں کہ بڑا مال خرچ کرتا ہے، سخی آدمی ہے، بڑا سخی ہے، لوگ اس کی تعریف کریں. وہ ہو گئی دنیا میں بہت تعریف ہوئی ہے اس کی، وہ اس کا صلہ جو چاہتا تھا دل میں چھپائی تھی بات، اس نے وہ دے دی، ہم نے اس کو جہنم رسید کرو. اور پھر فرمایا ایک شہید کو لایا جائے گا. بہت خوفناک بات ہے یہ. وہاں میں تو نے کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ پروردگار تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے میں نے جدوجہد کی، میں لڑتا رہا حتیٰ کہ میں نے اپنی جان قربان کر دی. اللہ فرمائے گا یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا یہ مقصد نہیں تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں یہ بہت بہادر تھا، بڑا شجاع تھا، بڑے تمغے ملیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو جو یہ چاہتا تھا دنیا میں دے دیا ہم نے اس کو جہنم رسید کر دو. یہی بات یہاں کہی ہے، ذرا سمجھو. تمہید کے طور پر یہ بات میں نے بیان کر دی. فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کوئی کسی شخص کا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دے. ایک ہی بات ہے، اگر وہ اس نے کی ہے تو وہ بدلہ پائے گا. کیا؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَجْهِ رَبِّهِ، جس نے اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کیا، شہرت کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، جس نے اپنے رب کی رضا کے لیے ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب اعلیٰ کی رضا کے لیے جس نے کو کام کیا ہے، خدمت خلق کی ہے، خدمت انسانیت کی ہے، اللہ کے حقوق ادا کیے ہیں، بندوں کے حقوق ادا کیے ہیں، اللہ کے لیے کیے، اللہ راضی ہو جائے، اس کی رضوان ملے. رضوان کی میں پہلے اوپر بیان کر دیا میں نے، رضوان من اللہ اکبر، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی رضا، مطلب اس کے لیے کرنا جو کچھ. اگر کسی دل کے کونے خدرے میں بھی خیال ہوا
کہ کوئی کچھ مجھے اس کا دنیا میں بھی صلہ ملنا چاہیے، تو برباد کر لی دنیا. اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے. اور پھر کہا نتیجہ یہ بیان کر دیا. یہ نتیجہ اسی سورہ میں، اسی سورہ لیل میں پڑھ رہا ہوں، سورہ 30ویں پارے کی یہ سورہ ہے. بہت سارے لوگوں نے ان صورتوں کو یاد کیا ہوا تھا. آخری بات یہ کہی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. لوگوں اگر تم اس طرح کے سے اپنی زندگی گزارو گے تو اللہ ان قریب تم سے راضی ہو جائے گا، رضا اس کی تمہیں ملے جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو فرما رہے ہیں کہ رضا جو ہے اللہ کی رضا، والرضا غنیمتی، اللہ کی رضا حاصل کر لینا یہی میری اصل میں غنیمت، میرا مال غنیمت اللہ کی رضا ہے. ایک جملہ بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو خبردار کر دیا، لوگوں کو خبردار کر دیا کہ اگر جو کرنا ہے کچھ دنیا میں تو اس کی رضا کے لیے کرو، یہ تمہارے لیے غنیمت بن جائے گا. یہ دنیا کا مال غنیمت کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اس مقام پر پہنچ گئے، جنہوں نے رضا الہی حاصل کر لی، جن کے لیے اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا، کیا ہے نبی قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رضا کا اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیا ہے نا. ان کے بارے میں ایک اور بات بھی کہی ہوئی ہے. سورہ البینہ آیت نمبر 7-8 میں یہ بات فرمائی ہوئی ہے. ویسے تو یہ سورتوں کا سارا مضمون پڑھنے کے لائق ہے. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یاد رکھو ایمان کسی کام نہیں آئے گا بغیر عمل کے، اور عمل کسی کام نہیں آئے گا بغیر ایمان کے. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. یہ ایسے آپس میں جڑی ہوئی ہیں جیسے درخت کا بیج ہوتا ہے. بیج ہوتا ہے، بیج کچھ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے اندر درخت چھپا ہوتا ہے. جب ہم اسے زمین دباتے ہیں نا تو اس سے پودا نکلتا ہے. اگر زمین ناقابل کاشت ہو، بنجر زمین ہو تو نہیں نا، بیج نہیں نہ اگے گا. اور اگر زمین بڑی زرخیز ہو لیکن بیج نہ کارا ہو، پودا نہیں اگے گا نا. دونوں چیزیں لازمی ملزوم ہے. زمین بھی زرخیز چاہیے اور بیج بھی تندرست چاہیے، ایمان بھی زندہ چاہیے اور ساتھ عمل بھی چاہیے، ورنہ بات نہیں بنے گی. یہی بات کہی بار بار، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کا ایمان اور عمل باہم ملا ہوا ہے، باہم ملا ہوا ہے.